مسلمانوں کو کیا نقصانات ہوئے قوم پرستی کے؟ مسلمانوں کو کیا نقصانات ہوئے؟ بے تحاشا اتنے ہوئے کہ میں گن کر تھک جاؤں، اور شاید کہ یہ پوڈ کاسٹ بہت لمبا ہو جائے۔ میں کچھ نقصانات آپ کو بتاتا ہوں۔ جی بتائیے۔ پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ قوم پرستی کی وجہ سے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو کیا نقصانات ہوئے ہیں۔ جی بالکل۔ آپ تاریخ اٹھائیے، فرسٹ ورلڈ وار جس میں 5 کروڑ انسان لقمہ اجل بنے، جی بالکل وہ کیوں شروع ہوئی تھی؟ بالکل وہ وطن کی بنیاد پر شروع ہوئی تھی۔ آسٹرین ہنگیرین امپائر سے سربین لوگ وطن کی بنیاد پر ملک چھڑانا چاہتے تھے، جی اور انہوں نے جو آسٹریا کا جو حکمران تھا قتل کر دیا جی اپنے بیوی سمیت۔ جی بالکل۔ اس کے بعد یہ جنگ پھیلتی گئی اور 5 کروڑ انسان مارے گئے۔ اور اسی فرسٹ ورلڈ وار میں مسلمانوں کو قوم پرستی کی وجہ سے کیا نقصان ہوا؟ جی بالکل۔ آپ اٹھائیے کہ جب فرانسیسی اور برطانیہ کی فوج سلطنت عثمانیہ کے خلاف میدان جنگ میں آئی، جی تو گیلی پولی کے مقام پر اور عراق میں جی جی ان دونوں فورسوں کو جی سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں ذلت امیز شکست ہوئی، لیکن یہاں پر انہوں نے قوم پرستی کا کاٹ کھیلا اور شریف مکہ کو یعنی عربوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف ابھارا۔ اس نے کہا آپ اعلیٰ ہیں، خلافت آپ کا حق ہے۔ جی انہوں نے جب سلطنت عثمانیہ کے خلاف ان کو ابھارا تو فلسطین میں شکست ہوئی۔ اس میں کون شامل تھے؟ فرانسیسی اور برٹن فوج کے ساتھ عرب مسلمان شامل تھے۔ جی شامل آپ تھے۔ سوچ سکتے ہیں آج جو فلسطین میں آگ برپا ہے، اس کے جی۔ پیچھے بھی وطن پرستی شامل ہے۔ بالکل۔ آئیے سیکنڈ ورلڈ وار جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جنگ ہے، تقریباً 7 سے 8 کروڑ انسان جان سے گئے۔ جی وہ کیوں شروع ہوئی تھی؟ کیونکہ جرمن لوگ سمجھتے تھے، ہٹلر سمجھتا تھا کہ آرین نسل سب سے اعلیٰ ہے، جی اور چونکہ آرین نسل سب سے اعلیٰ ہے تو اس کو پوری دنیا پر حکومت کرنی چاہیے، یہ باقی لوگ ادنا ہیں، ہم اعلیٰ ہیں۔ جی اسی بنیاد پر انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار شروع کیا، جی اور یہ جنگ پوری دنیا میں پھیلا۔ کتنے لوگ بھوک کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے اور گولیوں میں چھنی ہو کر 7 سے 8 کروڑ لوگ صرف اس بنیاد پر قوم پرستی کی وجہ سے وہ جان کی بازی ہار گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کے اندر قوم پرستی ہوگی نا تو آپ کے اندر تکبر آئے گا۔ آپ کہیں گے میں اس قوم سے اعلیٰ ہوں، تو چونکہ میرا قوم اس سے اعلیٰ ہے جی بالکل۔ تو مجھے اپنے آپ کو ڈومیننس شو کرنا ہوگا، جی بالکل۔ مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ میں ان سے اعلیٰ ہوں، اور اس سلسلے میں آپ جنگ و جدل کریں گے، آپ ان ریسورسز پر ناجائز قبضہ کریں گے، جی بالکل۔ اور جانے انجانے میں اور وطن کی اتنی محبت میں آپ یہ بھول جائیں گے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ تو ہمیشہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب دیکھیے کہ بنگلہ دیش پاکستان سے جدا ہوا، اس کے پیچھے سب سے بنیادی ریزن کیا تھا؟ مسئلہ زبان کا تھا نا، کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارا زبان بنگلہ ہونا چاہیے، اور ہمارے ہاں چاہتے تھے کہ نہیں، ہمارا زبان قومی زبان اردو ہونا چاہیے۔ حالانکہ صحیح طریقہ کیا تھا کہ مغربی پاکستان میں آپ کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے قومی زبان اردو ہے، مشرقی پاکستان میں آپ کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے قومی زبان بنگلہ ہے۔ کیونکہ اگر آپ انگلش کو سرکاری زبان
کا درجہ دیتے ہیں جی اپنے اقوام کی زبان کو آپ سرکاری زبان کا درجہ دیتے ہیں جی بالکل تو پھر آپ بنگلہ زبان کو ان کی قومی زبان ہے ان کو آپ قومی زبان کا درجہ کیوں نہیں دیتے؟ بہرحال جو بھی ہو میں سیاسی بحثوں میں ابھی نہیں پڑھنا چاہتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پہلے مرحلے میں سنجیدگی دکھاتے اور یہ مسئلہ اسی وقت ہم نمٹاتے جی تو شاید بنگلہ دیش کی جانا. آج یہ نوبت نہ آتی. تو ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا کہ جو بنگلہ دیش پاکستان سے جدا ہوا تھا 1971 میں، کیا یہ ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے جدا ہوا تھا؟ دیکھو یہ ہے تو بہت لمبا ٹاپک ہے نا. جی بالکل. میں ایک شعر جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، جی بالکل. واہ. وقت کرتا ہے پرورش برسوں، جی. حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. واہ جی واہ. میں نے پہلے کہہ دیا نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بنگلہ دیش فلاں کی وجہ سے جدا ہوا ہے، فلاں نہیں ہوگا، لیکن بنیادی مائل تو 1937 سے چلے آ رہے تھے نا. آپ نے ان پر توجہ کیوں نہیں دی؟ آپ نے غلطی پہ غلطی کرتے چلے گئے اور بنیادی ریزن جو تھا وہ قوم پرستی. اگر ایک ہوتے ہم اور ہم سمجھتے کہ ہم مسلمان ہیں، جی چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ انڈین ہو، چاہے وہ بنگالی ہو، چاہے وہ عربین لوگ ہو، دنیا میں جہاں بھی بسنے والے ہیں، اگر ہم ایک ملت بن جاتے جس طرح کے علاؤ محمد اقبال نے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ بھائی میں افغانی ہوں، ایرانی ہوں، ہندوستانی ہوں، یہ بتا آپ مسلمان بھی ہو کہ نہیں ہو؟ جی بالکل. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم ایک ملت بن جائے؟ آج مسلمان جو دنیا بھر میں پھٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جی بالکل. دنیا کے زیادہ تر ممالک جو اسلامی ہیں وہاں آپس میں مسلمان ایک دوسرے کا خون پی رہے ہیں. جی بالکل. وجہ کیا ہے؟ نسل پرستی، قوم پرستی. ہم اصل اسلامی تعلیمات ہم بھول چکے.